اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب امیجن کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں آج سے مطلب کہ ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، جب انسان اس کراز پر غاروں میں یا جنگلوں میں رہتا تھا، اس وقت انسان کی یہ جو انسان کا ذہن ہے یا انسان کی سوچ ہے، یہ بڑی محدود تھی، کیونکہ اس وقت انسان صرف مطلب جو اس کے اندر احساس تھا، اس کے اندر صرف گرمی سردی کا یا پھر یہ کہ بھوک کا احساس تھا، اور اسی احساس میں انسان مبتلا تھا، اسی احساس کے تحت ہی انسان زندگی گزارتا تھا، کیونکہ یہ کہ فطرتی عمل ہے انسان کا، یہ ان کے ظاہر ہے بھی انسان کو بھوک بھی لگنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو گرمی سردی کا احساس بھی ہونا ہے۔ تو اس وقت انسان مطلب کہ اس کا جو انسانی ذہن ہے وہ مطلب کہ اس سے باہر نہیں نکل رہا تھا، اس احساس سے۔ یہ جو مطلب کہ اگر انسان مطلب کہ دن کو اسے بھوک لگی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دن کے وقت گیا ہے اپنے کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے شکار کر کے لایا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر شام کے پاس اس کا کھانا نہیں بچا یا کوئی چیز شکار کر کے لائے نہیں بچی، تو پھر وہ اس شام کے لیے پھر نکل جاتا یا چلا جاتا، یا کہیں بھی مطلب کہ اپنی شکار کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا کہ میں نے مطلب شام کو بھی کھانا ہے، یا میرے پھر اس وقت ظاہر ہے اس کے انسان کے فیملی بھی ہوگی، بچے بھی ہوگی، یا پھر جتنے بھی اس وقت انسان یا لوگ رہتے تھے، تو ان کا مطلب اسی احساس میں ہی مبتلا تھا انسان، یہ کہ بھوک جیسے بھی، جسے مختلف جانداروں کے اندر صرف یہی احساس ہوتا ہے گرمی سردی کا یا پھر بھوک کا، لیکن ظاہر ہے پھر انسان مطلب کہ ایکسٹرا کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جو انسان مطلب انسانی جو ذہن ہے اس کی مطلب کہ دوسرے مختلف جانداروں سے ہٹ کر ایک بہترین ذہن ہے انسان کا، اور جب اس ذہن کے اندر انسان کا شعور جنم لیتا ہے، انسان اپنے شعور کو تخلیق کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ جو انسانی شعور ہے یہ تخلیق ہوتا ہے، یہ پھر کسی وقت میں کسی پروگرام میں آپ کو اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ اور جب انسانی ذہن نے انسانی مطلب کہ اس وقت انسان کا جو شعور ہے وہ تخلیق ہوا، انسان کے شعور نے انسانی ذہن میں جنم لیا، تو پھر انسان نے مطلب کہ اس احساس سے، بھوک اور گرمی سردی کے احساس سے باہر نکلا، اور اس نے پھر انسان نے مطلب کہ باہر نکل کر سوچنا شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کا جو سوچ ہے وہ محدود ہو، تو پھر انسان وسیع پیمانے تک نہیں سوچ سکتا، کیونکہ انسان وسیع پیمانے تک تب سوچ سکتا ہے جب اس کا مطلب کہ اس کے ذہن میں اس کا شعور آتا ہے، اس کے شعور جنم لیتا ہے، تو پھر انسان وسیع پیمانے تک سوچتا ہے، مختلف تصورات کو جنم دیتا ہے۔ جیسے آج دیکھ لیں کہ انسان نے مطلب کہ شعور کے ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کو تخلیق کر دیا ہے۔ یہ حقیقت میں انسانی اس سوچ کا کمال کے ساتھ میں کہتا ہوں انسانی شعور کا زیادہ کمال ہے یہ، کیونکہ اگر انسانی ذہن جو ہے وہ شعور کے بغیر ہوتا تو پھر وہ صرف اسی احساس میں ہی زندگی گزارتا، اسی احساس میں ہی مبتلا رہتا، بھوک اور سردی گرمی کے احساس میں۔ اب دیکھ لیں کہ مطلب کہ انسان نے جب انسان نے شعور تخلیق کیا ہے، تو پھر انسان اپنے مطلب کہ محدود سوچ سے نکل کر وسیع تر خیالوں کو جنم دینے لگا، اس نے انسان تخلیق کار بھی بن گیا، اور اسی شعور کے ساتھ انسان جو ہے وہ فلاسفر بھی بن گیا، اور اسی شعور کے ساتھ انسان نے مطلب کہ سائنسدان بھی بن گیا، انسان نے چیزوں کو تخلیق کرنا شروع کر دیا، اور اسی تخلیق کے سفر میں انسان چلتے چلتے آج دیکھ لیں کہ انسان نے مطلب کہ اتنی لاکھوں کروڑوں چیزیں تخلیق کر دی ہیں، اور یہ جو کمال ہے یہ انسانی شعور کا کمال ہے۔ یہ جو جتنی بھی آپ کو مطلب کہ علم ملتا ہے، آپ کو بہت سی ایسی مطلب کہ مختلف کتابوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، کتابوں کے اندر علم ہے لوگوں کا، چاہے وہ مطلب کہ ہزاروں سال پرانا کوئی فلاسفر ہو، سائنسدان ہو، یا پھر تخلیق کار ہو اس کا علم ہو، یا پھر آج کے زمانے کا کوئی تخلیق کار ہو یا سائنسدان ہو یا کوئی شاعر ہو، کوئی بھی علم ہو کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے علم فلکیات ہو، علم ریاضیات ہو، یا پھر یہ ہے کہ انسانی نفسیات کے متعلق علم ہو، یا پھر سائنس کے حوالے سے ہو، انجینئرنگ کے حوالے سے ہو، یہ حقیقت میں سارا علم ہے یہ ایک انسانی شعور ہے۔
یہ انسانی شعور ہی ہے جو اس نے پھر اپنے شعور کے تحت پھر جو ہے ایکسپلین کیا اور یہ کتابوں کی شکل میں آیا، چاہے اس کائنات کے متعلق ہو۔ حقیقت میں یہ جو مطلب کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ بہت چھوٹی ہے انسانی شعور کے مقابلے میں۔ بے شک بہت سے انسان میرے ساتھ اختلاف کریں گے، اختلاف کرنے کا حق بھی ہے ہر انسان کو، لیکن انسان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ جو کائنات ہے یہ انسانی شعور سے بہت چھوٹی ہے۔ جس طرح کبھی کسی دور میں یا کسی آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جو کرہ ارض ہے یہ بہت بڑی تھی، انسانی سوچ سے بہت بڑی تھی، تو جب انسانی شعور جو ہے وہ تخلیق ہوا تو پھر یہ جو کرہ ارض ہے یہ بہت چھوٹی ہوگی۔ بے شک یہ جو کرہ ارض ہے یہ اسی کائنات کا حصہ ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اسی کرہ ارض پر اسی کرہ ارض کو انسان نے مطلب کہ ایسی اتنی چھوٹی سی تصویر میں اور اپنے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کہ مطلب کہ جہاں پر کون سا اس نے نام دے دیا ہے مختلف حصوں کا، کسی کو اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا، کسی کو مختلف ملکوں کا نام دے دیا، اور ملکوں میں مختلف شہروں کا نام دے دیا۔ آج آپ اپنے مطلب کہ نقشہ دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں اس جگہ پہ فلاں ملک ہے، اس جگہ پہ سمندر ہے، یا اس جگہ پہ فلاں سٹی ہے۔ یعنی کہ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسانی شعور ہے اسی کو انسان کو کمال دیا ہے، کمال عطا کیا ہے۔ جس طرح مطلب کہ کبھی یہ جو زمین ہے، یہ کرہ ارض ہے، یہ بہت بڑی تھی انسانی سوچ کے مقابلے میں، انسانی شعور کے مقابلے میں، کیونکہ انسان اس وقت جب مطلب کہ سوچتا تھا کہ مطلب کہ پانی کے اندر وہ کسی لکڑی کو تیرتا دیکھتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ دن ہوتے دیکھتا تھا، دن کے بعد رات آتی تھی، تو اس وقت یہ انسان سوچتا تو ہوگا کہ مطلب کہ جب اس کو شعور ملا ہوگا یا شعور تخلیق کیا ہوگا انسان نے اپنا، تو یعنی کہ وہ مطلب کہ لکڑی کی کوئی ایسی چیز بنا کر مطلب کہ جیسے کشتی ہے یا پھر وہ کوئی بھی ایسی چیز، جہاز کہہ لیں آپ، تو وہ اس وقت تو ظاہر ہے کشتی تھی، تو کشتی بنا کر وہ مطلب کہ اس نے سوچا تو ہوگا کہ میں مطلب کہ اس کشتی کو بنا کر مختلف سمندروں کا، دریاؤں کا سفر کروں، اور اس نے ظاہر ہے پھر کیا بھی، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی سوچا ہوگا اسی انسانی شعور نے کہ اگر دن کو جالا ہوتا ہے تو رات کو بھی پھر کیا روشنی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد انسانی شعور نے اس وقت مطلب کہ روشنی بھی کی رات کو۔ آپ دیکھ لیں گے چاہے اس وقت چراغ تخلیق کیا ہوگا انسان نے، لیکن یہ ہے کہ روشنی تو ضرور کی۔ آج دیکھ لیں آج مطلب کہ آج تو بہت سی لائٹیں تخلیق ہو چکی ہیں، بلب بہت سے مختلف قسموں کے، لیکن حقیقت میں جو انسانی شعور ہے یہ جو مطلب کہ کرہ ارض تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آج تو انسان کرہ ارض سے باہر نکل گیا ہے، مختلف چاند ستاروں، مختلف سیاروں پر وہ ریسرچ کر رہا ہے۔ آج مطلب کہ چاند کے علاوہ مریخ اور پر کہاں مطلب کہ انسان جھانک رہا ہے اس کائنات کے اندر۔ حقیقت میں یہ جو کائنات ہے یہ مطلب اتنی بڑی کائنات ہے، لیکن یہ انسانی شعور کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ انسانی شعور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا، انسانی جو شعور ہے یہ بہت بڑا ہے، اور اسی مطلب ایک دن آئے گا، مطلب آج بے شک ہزاروں سال بعد آئے یا لاکھوں سال بعد آئے، کہ انسان نے اس کائنات کو ڈسکور کر لینا ہے، اور ڈسکور کرنے کے بعد جس طرح آج ہم مطلب کہ اس دنیا کا نقشہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں ملک ہے، فلاں جگہ پہ فلاں شہر ہے، تو کسی وقت یہ ہے کہ انسان دیکھے گا اور ہاتھ میں وہ نقشہ پکڑ کر کہ اس جگہ پہ فلاں مطلب کہ گلیکسی ہے، یا پھر یہ ہے کہ فلاں سولر سسٹم ہے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے سولر سسٹم ہے اس یونیورس کے اندر، اور یہ ہے کہ جیسے ہمارا مطلب کہ یہ جو جس کس کرہ پر ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے شاید انسان یہاں سے مطلب کہ کسی اور سیارے پر شفٹ ہو جائے، یا پھر یہ جانے کی کوشش آج بھی مطلب کہ جانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے مطلب کہ انسانی رہنے کے قابل کوئی ایسے سیارے مل جائیں انسان کو، اور یہ ہے کہ یہ سارا کمال جو ہے یہ انسانی شعور کا ہی ہے، اور ایک وقت میں انسان نے اس پوری یونیورس کا، اس پوری کائنات کا نقشہ جو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھے گا کہ یہاں پہ فلاں جو ہے وہ مطلب کہ گلیکسی ہے، یہاں پہ فلاں سیارہ ہے، یہاں پہ فلاں مطلب کہ ایک مقصد ہے میرا، مطلب ایک بات کرنے کا ایک نظریہ ہے میرا، انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے،
تو میں ایک مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مطلب کہ کوئی اے، کسی کے کسی کے کسی بیان پر کسی سے اختلاف ہے میرا، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہے کہ یہ ایک دن مطلب کہ جس طرح انسان نے ڈسکور کیا ہے اس قرآن کو اور بہت سے مطلب کہ اس کائنات کے اندر جھانک رہا ہے، تو ایک وقت ضرور آنا ہے کہ انسان مطلب اس پوری کائنات کو ڈسکور کر لے گا۔ مطلب ایک بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو انسانی شعور ہے نا، یہ اس جو کائنات ہے اس سے بہت بڑا ہے، اور یہ کائنات بہت چھوٹی ہے۔ اگر انسان چاہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، جیسے بہت سے انسانوں نے کیا ہے، بہت سے جتنے بھی مطلب اس قرآن پر میں تو کہتا ہوں اگر انسان سوچے، ہر انسان کے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس ذہن ہے، اور انسانی جو ذہن ہے یہ مطلب اگر اپنی ہر انسان کوشش کرے، جستجو میں رہے اور اپنی اندر یہ جو اپنے شعور کو تخلیق کرے، تو وہ مطلب کہ اپنی ایک بہترین زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ کوئی یا چاند سے آگے نکل جائے، لیکن یہ ہے کہ اپنی کم کم اپنی زندگی کو بہترین کر سکتا ہے۔ اصل میں میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسانی شعور ہے نا، یہ مطلب کہ بہت کمال کا انسانی شعور ہے۔ یہ اگر انسان اپنے شعور کو تخلیق کرے تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، یہ مطلب کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو انسان نے آج کر دیا ہے نا۔ مطلب بہت سے ایسے ذہن ہیں جنہوں نے کیا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو نہیں کرتے یا جنہوں نے نہیں کیا وہ سوچتے ہوں گے کہ مطلب کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا مطلب کہ اس یہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ حقیقت میں یہ انسانی جو ذہن ہے یہ بہت کمال کا ذہن ہے۔ یہ جو خالق نے مطلب کہ ایک انسانی شعور انسان کو ذہن دیا، اور اس ذہن کے ساتھ اگر انسان اپنے شعور کو تخلیق کر لے تو انسان بہت بڑے کمال کر سکتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال